والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 57 58 59 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. ترجمہ کنز العرفان. پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے. یعنی جس دین کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اگر تم اس پر ایمان لانے سے اعراض کرو تو جس دین کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا ہوں، اور اس میں مجھ سے کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، البتہ اسے قبول نہ کرنے کی بنا پر تم سے خطا سرزد ہوئی ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا کہ تبلیغ دین کرنے میں نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی، البتہ تم سے یہ خطا یہ ہوئی کہ تم نے اس کو قبول نہ کیا. اگر تم نے ایمان لانے سے اعراض کیا اور جو حکام تمہاری طرف لایا ہوں انہیں قبول نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہلاک فرما دے گا اور تمہارے بجا ایک دوسری قوم کو تمہارے شہروں اور اموال کا مالک بنا دے گا جو کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں گے اور اسی کی عبادت کریں گے، اور تم اس رب کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ فرمائی، لیکن جب لوگ آپ کی بات نہ مانے تو وہ سارے کے سارے پانی کے اندر غرق کیے گئے. پھر ان کے بعد ایک ایسی قوم لائی گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگی. تو فرمایا اے قوم ہود، اگر تم بھی اللہ کو نہیں مانو گے تو تمہیں ہلاک کیا جائے گا، اور تمہارے بعد اللہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا کہ جو رب کی وحدانیت کا اقرار بھی کرے گی اور اس کے نبی کی رسالت کی گواہی بھی دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکے، لہٰذا تمہاری روح گرانی کا جو نقصان ہے وہ تمہیں ہی پہنچے گا. بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے. کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اعراض کر کے اس رب کو نہ مان کر تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، اللہ کا کچھ بھی تم نے نہ بگاڑا. کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے. کہ روئے زمین کے اگر سارے لوگ بھی کفر کے اندر پڑ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگا. اگر کائنات کی ساری کے سارے لوگ سجدے میں پڑ جائیں، سارے مسلمان ہو جائیں، اللہ کے اطاعت و فرما بردار بن جائیں، تو رب کو اس سے فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کو اپنی ذات کو ہی فائدہ ہوگا اور نقصان بھی اپنی ذات کو ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ کو نہ تو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، اللہ کریم کو نہ تو ہمارے حجوں کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو ہمارے اموال کی ضرورت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہم پر فرض کی گئی کہ ہم ان کو ادا کریں. ان کو ادا کر کے قیامت والے دن ہم رب تبارک و تعالیٰ سے جنت کو حاصل کر سکیں. تو یہ نمازیں، زکوٰۃ وغیرہ، روزے، صدقات وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری اپنی ہی ذات کے لیے ہیں کہ یہ کام ہم کریں تو ہمیں کل بروز قیامت اچھا اجر ملے. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری نمازوں سے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. رب اس سے پاک ہے کہ اس کو بندوں سے کوئی فائدہ حاصل ہو. اس آیت کریمہ سے دو باتیں مزید یہ معلوم ہوئیں. نمبر ایک کہ انبیاء کرام اپنی امت تک سارے شرعی احکام اپنی حیات شریف میں پہنچا دیتے ہیں، کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے کہ بعد میں آنے والا اس کو پورا کرے. جیسا کہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام وہ تھے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے اندر سارے کے سارے احکام شرعہ پہنچا دیے. کوئی اتنی ذرہ برابر کی کسر نبی پاک علیہ السلام نے احکام شرع کو بیان کرنے میں نہ چھوڑی کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی آ کر اس کو بیان فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر کوئی قوم دین کی خدمت نہ کرے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برباد کر کے دوسری قوم اس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے. جیسے ابو جہال وغیرہ نے سرکشی کی تو انہیں ہلاک فرما کر مدینہ طیبہ کے انصار دین کی خدمت کے لیے لیے. اسی لیے خدائے قادر قیوم کے ہم حاجت مند ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بے نیاز ہے. تو فرمایا کہ جو قوم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آتا ہے کہ جیسے ابو جہال وغیرہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے اعراض کیا، نبی پاک کو جھٹلایا، تو فرمایا اللہ نے ان کو بدر میں ہلاک کر کے ان کی جگہ انصار صحابہ کرام کو لایا کہ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے. تو یہ اسی طرح ہمیں بھی فرمایا گیا کہ تم اگر اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو رب کے دین کی خدمت کرنے والے ہوں گے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو بچا لیا، انہیں سخت عذاب دینے سے نجات دی. جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے نصیحت حاصل نہ کی تو قادر اور قدیر اور سچے رب کی بارگاہ سے ان کے عذاب کا حکم نافذ ہو گیا. جب ان کی ہلاکت اور ان پر عذاب کا حکم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کو جن کی تعداد 40,000 تھی اپنی رحمت کے ساتھ ان کو عذاب سے بچا لیا. قوم عاد کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کیا گیا. مسلمانوں پر رحمت اس طرح ہے کہ جب عذاب نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے محفوظ رکھا. جیسے ارشاد فرمایا گیا کہ جیسے مسلمانوں کو دنیا کے عذاب سے بچایا گیا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا. تو جب امت پر عذاب آتا جو کفار ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے والے ہوتے وہ سارے کے سارے اس چیز کے اندر ہلاک ہو جاتے اور وہ چیز مسلمانوں کے لیے رحمت بن جاتی، کافروں کے لیے عذاب بن جاتی اور مسلمانوں کے لیے رحمت بن جاتی. جیسا کہ فرمایا قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے عذاب سے ہلاک کیا ہے. یہ ہوا کفار کے لیے عذاب تھی اور مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. ترجمہ کنز العرفان. اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش سے ہٹ درم کہنے پر چلے. جب حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب فرمایا. دل کا سے قوم عاد کی قبروں اور آثار کی طرف اشارہ ہے. مقصد یہ ہے کہ زمین میں چلو، انہیں دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو. خطاب نبی پاک کی امت سے ہے کہ فرمایا تم مذکورہ بالا امتوں کے واقعات پڑھو، ان کے آثار دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو کہ جو کام ان قوموں نے کیے ہیں وہ کام نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کام کرنے پر تمہاری پکڑ بھی آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان فرمایا کہ انہیں اپنے حبیب علیہ السلام کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیتوں یعنی معجزات کا انکار جنہوں نے کیا اور ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ لے کر آیا اور انہوں نے اس کے رسول کی نافرمانی کی کیونکہ ہود علیہ السلام کی نافرمانی تمام رسولوں کی نافرمانی ہے اور ان کے جاہلوں نے ہر بڑے سرکش اور ہر درم سرداری کی پیروی کی، یعنی بڑی سی بڑی سرکشی، بڑی سی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلا کر. تو قرآن کریم فرقان مجید کے اندر ان امتوں کے حال بیان کرنے سے 3 مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینی ہوتی ہے کہ اے پیارے محبوب، کفار مکہ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ علیہ السلام کو تکلیف دیتے ہیں، تو اس پر آپ رنجیدہ غمگین نہ ہوا کریں کہ آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہ والے کام کیے گئے ہیں. دوسرا جو ہوتا ہے کفار مکہ کو عبرت دلانا مقصود ہوتا ہے کہ اے کفار مکہ، اگر تم ہمارے محبوب کو جھٹلاؤ گے، ان کو تکلیفوں اور مصیبتیں پہنچاؤ گے، میری وحدانیت کے اقرار نہیں کرو گے، تو جس طرح تم سے پہلے کفار ہلاک کیے گئے تم بھی ہلاک کیے جاؤ گے. تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ
مومنین کو عبرت دلاتا ہے کہ اے مومنین، جس طرح پہلے قوموں نے ان کے نبیوں کو جھٹلا کر ہلاکت کے گڑھے میں اپنے آپ کو داخل کیا، تو اگر تم بھی رسول کو جھٹلاؤ گے، اپنے نبی کی نافرمانی کرو گے، تو ہو سکتا ہے یہ والا معاملہ تمہارے ساتھ بھی آ جائے۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر ان امتوں کے واقعات بیان کرنا حقیقت میں یہ ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مذکورہ بالا آیات بینات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔